وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو جو بھلائی کی طرف بلائے، اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے اور کہا ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت کا ہونا از بس ضروری ہے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اس کے بعد اللہ نے صراحت کر دی کہ امت مسلمہ کی دینی اور دنیاوی فلاح و بہبودی کی یہی بنیادی شرط ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے اور ان کے پاس نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کیا، اور انہی کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی طرح مختلف گروہوں میں بٹ جانے سے منع فرمایا ہے، جنہوں نے حق سے روگردانی کر کے خواہش نفس کی اتباع کی اور ایک دوسرے سے حسد کیا، یہاں تک کہ انبیاء اکرام کو بھی انہوں نے آپس میں بانٹ لیا، دین میں بدعت کو راہ دی، اور اس طرح حق بات کے واضح دلائل آ جانے کے باوجود ان کے آپس میں حسد و عداوت اور بغض و عناد پیدا ہو گیا اور ان کے دل مختلف ہو گئے۔ امام فخر الدین رازی نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرنے لگا کہ وہ حق پر ہے اور اس کا مخالف باطل پر ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اگر انصاف کے ساتھ غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس زمانے کے اکثر علماء میں بھی یہ صفت پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اور ہمارے حال پر رحم کرے۔ علماء سلف میں یہ صفت نہیں پائی جاتی تھی۔ صحابہ اکرام قرآن و سنت کی روشنی میں فتاوے دیتے تھے، اور اگر کبھی ان کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا تو ان کے دلوں میں فرق نہیں آتا تھا۔ مسلمانوں میں دلوں کا اختلاف تقلید جامد اور فقہی مذاہب کی اندھی عصبیت کے بعد پیدا ہوا۔ قرآن و سنت سے جتنا دور ہوتے گئے اتنا ہی یہ مرض جڑ پکڑتا گیا، اور نوبت ایک دوسرے کی تکفیر و تضلیل تک پہنچ گئی۔ بعض کج فہموں اور امت میں اختلاف کو راہ دینے والوں نے اختلاف و امتی رحمہ جیسی ضعیف اور کمزور حدیث کا سہارا لینا چاہا۔ اس حدیث کی کوئی صحیح سند نہیں ہے۔ اسے طبرانی نے اور بیہقی نے المدخل میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سند ضعیف کے ساتھ مرفوعاً روایت کی ہے۔ اس حدیث کی سند تو کمزور ہے ہی، اس کے علاوہ بہت سی قرآنی آیات اور صحیح احادیث کے مخالف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، ہود آیت 118-119، کہ لوگ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے سوائے اس آدمی کے جس پر اللہ رحم کرے۔ اس آیت میں اختلاف اور رحمت میں تباین بتایا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، یعنی آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے۔ مسلم۔